بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیات 130 101 صفحہ 19 اشارہ بی یعنی 19B، یہ ہے ہمارا لیسن۔ ہم نے شروع کیا پہلے کورس میں، تو ہم نے نماز کے ذریعے سے سیکھا، دوسرے کورس میں ہم نے شروع کے 5 صفحات پڑھے، تیسرے میں نیکسٹ 5، اس کے بعد نیکسٹ 5، اور اس وقت یہ 5واں کورس ہے جس میں ہم آخری 5 صفحات پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 16 17 18 یہ 3 صفحات کر لیے۔ بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ہم ان 5 صفحات کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو 16 17 اور 18 ان تینوں کے جو مختصر اشارات ہیں اس کو میں دہرا رہا ہوں۔ نسخ اور سوال، خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت۔ اب آپ سمجھ جانا چاہیے آپ کو کہ نسخ مراد کیا ہے اور سوال سے مراد کیا ہے، خواہش کیا ہے، جنت کیا ہے۔ علم، اور دوسرا ہے 4 گروپس کا ذکر ہے اس صفحے میں، یہود کا، ظالموں کا، عیسائیوں کا، بے علم کا۔ یہود، ظالم، عیسائی، بے علم، علم۔ اور تیسرے صفحے پر جو بات ہوئی ہے ناراضی، کون؟ یہود و نصارہ، بنی اسرائیل اور ابراہیم اور بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام۔ ناراضی، بنی اسرائیل، ابراہیم اور بیت اللہ، علم۔ ہم ہیں 19ویں صفحے پر جس کے اشارات ہیں بیت اللہ کی تعمیر و دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ امت گزر گئی۔ یہ 4 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو مختصر اشارات ہیں، تعمیر، ملت، وصیت، امت۔ یہ تینوں کو یاد رکھ سکتے ہیں آپ، تعمیر ملت کے ذریعے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تعمیر، ملت، وصیت، امت، علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرے اشارے کا تعارف، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے تعلق سے مزید تفصیل بیان کر رہا ہے۔ اس میں جو اسباق ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام و قائد اور کامل مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی امامت و قیادت کے لیے چن لیا تھا۔ صرف بیوقوف اور جاہل شخص ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کائنات میں غور و فکر۔ علم، نئے الفاظ ہیں 1 2 0 0، بالکل کم۔ اب ہم لیتے ہیں پہلی آیت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون منہ موڑتا ہے ملت سے ابراہیم کے، سوائے جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون منہ موڑتا ہے، عن، اصل میں رغیبہ مطلب رغبت ہے، رغیبہ الا مطلب اس کی طرف راغب ہونا، متوجہ ہونا، رغیبہ عن کا مطلب ہے اس سے منہ موڑنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عن، اور کون منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے علیہ السلام، الا سوائے من سفیہ، جس نے بیوقوف بنایا نفسہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، نفسہ اس کے نفس کو، یعنی جس نے بیوقوف بنایا اس کے نفس کو، یعنی اپنے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو۔ چلیے، علم، وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یہاں پہ پوری تاکید پر تاکید ہے، اصطفینا، ہم نے چن لیا، اس کو، فی الدنیا، دنیا میں، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو۔ البتہ is like surely، تحقیق means already، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، یعنی البتہ، من الصالحین، نیکوں میں سے، یعنی نیکوکاروں میں سے ہے، صالحین میں سے ہے۔ علم، تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا دنیا میں، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر کے
انہیں اس دنیا میں امام بنایا. دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جن میں یہود و نصارہ اور مسلمان ہیں، تینوں گروپ شامل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہ صرف عزت و احترام کرتے ہیں بلکہ انہیں اللہ کے نبی کے طور پر قبول بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو صرف بیوقوف لوگ ہی ایسے بہترین شخص کی پیروی کرنے سے منہ موڑتے ہیں. علم، نکات کو ایک دوسرے کو سکھائیے. ترجمہ کیجئے. وَمَن يَرْغَبُ عَن، اور کون منہ موڑتا ہے، ملت ابراہیم، ملت سے ابراہیم کے، الا، سوائے، من سفیہ، جس نے بیوقوف بنایا، نفسہ، اپنے آپ کو. اور کون منہ موڑتا ہے ملت سے ابراہیم کے، سوائے جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو، سوائے اس کے جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو. علم. وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، اصطفیناہ، ہم نے چن لیا اس کو، فی الدنیا، دنیا میں، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں. علم. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لَمِنَ الصالحین، البتہ نیکوں میں سے ہے، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے، یعنی نیکوکاروں میں سے. علم. چلیے نیکسٹ آیت لیتے ہم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور جب کہا اس کو اس کے رب نے سر جھکا دے، فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا، میں فرما بردار ہو گیا سارے جہانوں کے رب کے لیے. اذ قال له، جب کہا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، سر جھکا دے، فرما بردار ہو جا. قال، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت، میں نے سر جھکا دیا، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے لیے. علم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم صفت کیا تھی؟ انہوں نے اپنے رب کی پوری فرما برداری کی، سچی فرما برداری کی، ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا. لرب العالمین، رب یعنی وہ جو ہمارا خیال رکھتا ہو، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہو اور زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتا ہو. تو رب کے علاوہ عبادت کے، سر جھکانے کے، فرما برداری کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کا آغاز در حقیقت کائنات میں ستاروں میں، چاند اور سورج میں غور و فکر کرنے سے ہوا. پھر آخرکار انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ہی رب ہے، سورج رب نہیں ہو سکتا، چاند رب نہیں ہو سکتا وغیرہ، اللہ ہی رب ہے، اور یہ کہ وہ خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سر جھکاتے ہیں. سچے مسلمانوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ صفت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو منتخب فرمائے گا، چن لے گا، اور انہیں اس دنیا میں قائد اور امام بنائے گا، اور سب سے اہم یہ کہ آخرت میں انہیں کامیابی سے نوازا جائے گا. تو سوچئے، تصور کیجئے، احساس کیجئے ہماری سچویشن کو، یا بعض لوگوں کی. بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکام ان کی خواہشوں کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ ان احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو صحیح قرار دینے کے بہانے راستے تلاش کرتے ہیں. اس طرح سے وہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. ہمیں بالکل صاف اور واضح مثالیں اور صاف رول ماڈلز دیے گئے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو سخت عذاب ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، مسلم ہیں. مسلم کا مطلب فرما برداری کرنے والا. تو کیا ہم خوشی سے اللہ کے تمام احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنا، مثلا رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دین کی دعوت دینا اور دین کے سارے احکامات پر عمل کرنا وغیرہ. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہم لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ہی پیاری دعا، محبت سے بھرپور. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے: اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی
انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے میں مخالفوں سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے، اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھ کو، تو وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا جبکہ جنات اور انسان مر جاتے ہیں۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ اذ قال لہو، جب کہا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، سر جھکا دے، قال، اس نے کہا، اسلمت، میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ علم، الحمدللہ۔ تو ہم نے کیا سیکھا اس میں؟ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام و قائد اور کامل مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی امامت و قیادت کے لیے چن لیا تھا۔ صرف بے وقوف اور جاہل شخص ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے یا منہ موڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی سچی پوری کامل اطاعت اور کائنات میں غور و فکر کرنا۔ علم، ہم کہیں گے ایک دعا مثلاً کہ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا، اور ایک پلان یہ ہو سکتا ہے کہ میں کائنات کی رب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کروں گا کہ وہ میرا رب ہے، کتنے انتظامات کیے اس نے۔ علم، اب ہم لیتے ہیں اسماء و افعال کو۔ ملہ واحد ہے، جمع ہے ملل، اور اس کے بعد نفس، نفس کی جمع کیا ہے؟ انفس یا نفوس۔ عالمین، یہ تو عالم کی جمع ہے، عالم عالمین۔ بتائیے، ملہ ملل، نفس انفس، عالم عالمین۔ علم، اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال۔ یرغب، یرغب عن یعنی منہ موڑتا ہے، تو یرغب کا اشارہ کیا ہوگا؟ یرغب۔ تو رغب عن یعنی اس نے منہ موڑا، رغیبہ کے ساتھ عن ملائیں گے تو منہ موڑا ہوگا۔ ہاں، رغیبہ الا کہیں گے تو متوجہ ہوا، رغیبہ الا متوجہ ہوا، رغیبہ عن منہ موڑا۔ یاد رکھیے الا، اور اٹس لائک انگلش میں ٹرن ٹو، ٹرن اوے۔ ٹرن تو ایک ہی ہے لیکن ٹرن کدھر ہو رہا ہے؟ ادھر ٹرن ہو رہا ہے یا ادھر ٹرن ہو رہا ہے؟ ٹرن ٹو مطلب متوجہ ہوا، رغیبہ الا۔ ٹرن اوے مطلب رغیبہ عن، منہ موڑا، بے رغبتی کی۔ ٹھیک ہے، تو دہرائیے میرے بات، رغیبہ یرغب ارغب، رغیبہ یرغب ارغب، راغب مرغوب رغب، راغب مرغوب رغب۔ علم، سفیہ، اس نے بیوقوف بنایا۔ ٹھیک ہے، تو دہرائیے، سفیہ یسفہ اسفہ، سفیہ یسفہ اسفہ، سافہ مسفوہ سفاہہ، سافہ مسفوہ سفاہہ۔ علم، صالحین، صالحین اشارہ کیجئے، صالحین نیک، نیک لوگ، صالح نیک آدمی، تو نیک ہوا صلح، نیک ہوا صلح، درست ہوا، نیک ہوا۔ دہرائیے، صلح یصلح اصلح، صلح یصلح اصلح، صالح ڈیش صلاح، صالح ڈیش صلاح۔ علم، اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال، جیسے قال، یہ تو آپ جانتے ہیں، قال یقول قل، قائل مقول قول۔ علم، اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال۔ اصطفینا، اصطفینا، بتائیے، اصطفینا ہم نے چنا، تو اس نے چنا کیا ہوگا؟ اصطفا، اصل میں اختلافہ کے وزن پر ہے، صفا سے اصطفا، تے ہونا چاہیے تھا وہاں پر، اصطفا، تو اب اس کے لیے موٹا ہو گیا نا، صاد موٹا ہو گیا، تو اس لیے اس کو میچ کرنے کے لیے تے کی جگہ توئے آیا ہے وہاں پر، اصطفا، مگر وہ صفا سے اصطفا، اختلافہ کے خلفہ سے اختلافہ ہے تو صفا سے اصطفا ہونا تھا، مگر اصطفا بولنے میں مشکل ہے، اس لیے اصطفا ہو گیا، وہ تا آ گیا ہے تا کی جگہ۔ ایسے چینجز بھی آتے ہیں، جیسے اضطر، اصطفا، اس طرح کے الفاظ بھی عربی میں آتے ہیں۔ تو دہرائیے، اصطفا نے اس نے منتخب کیا، اصطفا یصطفی اصطفی، اصطفا یصطفی اصطفی، مصطفن مصطفیٰ اصطفاء، مصطفن مصطفیٰ اصطفاء۔ علم، اسلم، بتائیے، اسلم،
فرما بردار ہو جا، اسلم، سر جھکا دے، تو وہ فرما بردار ہو گیا اسلم. یہ تو آپ جانتے ہیں، اسلم یسلم، اسلم، اسلم یسلم، اسلم مسلم، مسلم اسلام، مسلم مسلم اسلام. اسلم تو میں نے فرما برداری کی. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھائیے، آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، خود ٹیچر بنیے، ٹریننگ لیجیے، اور 2 دعائیں مت بھولیے اپنے لیے، رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ ہم سب کو مل کر ریگولرلی پابندی سے قرآن سیکھنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا ہے پھر سے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.